کریم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ ہے جو اس وقت حج آپریشن چل رہا ہے، اور الحمدللہ یہ پورا عرصہ جو بھی جب سے میں نے وزارت سنبھالی اس وقت سے لے کے اب تک، اب ہم اس پوزیشن پہ الحمدللہ پہنچ چکے ہیں کہ تقریباً کوئی 12 گھنٹے کے بعد 13 گھنٹے کے بعد پہلی فلائٹ جو ہے کراچی سے ہماری انشاءاللہ تعالی نکلے گی 4:50 پہ، جو ہماری پہلی فلائٹ ہے، اور اس کے بعد پھر ایک فلائٹ اور ہے جو کراچی سے جائے گی، پھر لاہور سے بھی ہے، پھر ایک فلائٹ جو ہے وہ اسلام آباد سے ہے کل رات کو 9:20 پہ، جو پہلی فلائٹ اسلام آباد سے نکلے گی، اور یہ جتنی بھی فلائٹس ہیں یہ سب جا رہی ہیں اسلام آباد سے مدینہ منورہ، اور یہ حج کا آپریشن الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ اب اس میں مسائل بھی ہیں، ہم جتنے ارینجمنٹ کر سکتے تھے ہم نے پوری کوشش کی ہے، اور مزید اس میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سال تقریباً 2.25 لاکھ عازمین حج جو ہے وہ پاکستان سے جا رہے ہیں، اور یہ 4 سال کے بعد ہے جو یہ بڑا حج ہو رہا ہے۔ جو پچھلے سال کا حج تھا، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا حج تھا، اس میں کوئی 34,000 پاکستان سے ہمارے گورنمنٹ اکاؤنٹ کے اندر لوگ گئے تھے۔ پچھلے سال ہم نے جو پرائیویٹ آپریٹرز کے تھرو بھیجے تھے وہ تقریباً 45,000 تھے، تو یہ کوانٹٹی کوئی 75-80 ہزار کے قریب بنتی ہے، اور پوری دنیا سے، جیسا کہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو بلایا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہر چیز کی اویلیبلٹی بھی تھی اور اس میں کافی بہتری تھی۔ لیکن اب جو حج ہو رہا ہے یہ فل سوئنگ کا حج ہے، پورا حج ہے فل، اس میں پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ شاید 30 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پر موجود ہوں گے۔ اس وقت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر ایئرپورٹ پہ بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ اب بھی انتظار کرنا پڑے، مجھے نہیں معلوم، اب یہ پروسیس پورا ہوگا تو پتہ چلے گا۔ ہم نے اس میں ایک بہتری جو لے کر آئے ہیں وہ یہ کہ 26,000 جو حجاج ہیں جو اسلام آباد سے سفر کریں گے حج کے لیے، ان کی امیگریشن اور جو بھی کارروائی ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ایئرپورٹ ہے ان پر ابھی وہ والی فیسلٹی نہیں دے سکے۔ سعودی عرب کا عملہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور وہ کل اسلام آباد سے یہ پریکٹس ساری شروع ہوگی۔ جو پہلی فلائٹ جا رہی ہے روڈ ٹو مکہ کے حوالے سے بھی پہلی فلائٹ ہوگی کل، جو اسلام آباد ایئرپورٹ سے جائے گی، اور انشاءاللہ میں اور سعودی سفیر اور دوسرے لوگ انشاءاللہ ان کو سی آف کریں گے۔ روڈ ٹو مکہ سے متعلق جو بھی اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے اگلے سالوں میں، آپ نے پچھلے دنوں دیکھو ڈپٹی وزیر داخلہ تشریف لائے تھے سعودی عرب سے، اور ان سے باضابطہ ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے۔ اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ یہی سروس جو اسلام آباد والی ہے لاہور اور کراچی سے بھی ہو۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب یہ سمجھیں کہ یہی سروس سب کو اویلیبل ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ صرف اسلام آباد ایئرپورٹ سے سعودی حکومت نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے ابھی شروع کی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سال مختلف دوسرے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو انکلوڈ کرتے جائیں گے، جیسے لاہور اور کراچی ہے، اس کے بعد سیالکوٹ بھی ہوگا، وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے۔ ایک چیز میں ضرور مزید ایک تبدیلی آئی ہے، جو تبدیلی مجھے اس وقت بتانا بڑا ضروری ہے، کہ پچھلے دنوں میں نے میڈیا میں اعلان کیا تھا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ عازمین حج کی کاسٹ کو کم کیا جائے، اخراجات کو، جو ہم اخراجات ان کے حوالے سے کر رہے ہیں اس اخراجات میں کمی لے کر آئیں، تاکہ اس میں سے کچھ حجاج کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ اور اس میں ہم نے قربانی کے جانور کے حوالے سے ہم نے کہا کہ یہ قربانی جو ہے یہ اب آپ کے اسی پیکج میں شامل ہوگی، اور قربانی کا ارینجمنٹ جو ہے وہ ہم خود کر لیں گے۔
لیکن جب میں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تو ہمارے اوپر ایک بہت بڑا پریشر آیا پبلک کی طرف سے، جس میں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو قربانی کا ارینجمنٹ کر لیا ہے، کیونکہ پہلے آپ کا ارینجمنٹ نہیں تھا تو ہم نے تو آلریڈی کر لیا ہے، اب اگر آپ ہمیں قربانی کی جگہ پیسے دیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ سہولت ہوگی۔ وہ رقم بنتی تھی کوئی 53,000 سم تھنگ 710 ریال کے حوالے سے جو ہے وہ گورنمنٹ نے ان کا ریٹ مقرر کیا تھا ایک قربانی کا، تو اس حوالے سے ہم نے جو رقم کی اندازہ لگایا تھا 53,000 کچھ روپے بنتے تھے۔ تو جب یہ پریشر آیا کہ آپ قربانی کی ذمہ داری خود نہ لیں بلکہ اس کے عوض آپ ہمیں رقم دے دیں، تو ہم نے ان کو راؤنڈ فگر میں 55,000 روپیہ ہر حاجی کو اکاؤنٹوں میں بھجوا دیا ہے، تاکہ وہ فوری طور پہ اپنے اس کے جو بھی ریال لے کے جانے اپنے ساتھ لے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی حاجی خود سے کوشش کرے تو وہی قربانی جو گورنمنٹ کے ریٹ کے مطابق 710 کے 720 ریال کے لگ بھگ ریٹ ہے، وہ ہو سکتا ہے اس سے کم میں اپنی قربانی کر لیں جنہوں نے ارینجمنٹ نہیں کیا ہے، کیونکہ مجھے کچھ لوگوں نے اپروچ بھی کیا اور انہوں نے بتایا کہ اسے ہم کم ریٹوں پر بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ تو ہم نے کام کر لیا ابھی جو ہوا ہے، اور مزید اس میں ہم بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں روڈ ٹو مکہ کے حوالے سے جو بات ہے اس میں ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر داخلہ ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب اور ہمارے سفیر جو سعودی سفیر ہیں نواف بن سعید المالکی، ان لوگوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ میں اس حوالے سے ان کے اس اقدامات کے حوالے سے میں ان کا شکر گزار ہوں، اور سعودی حکومت جو ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے پاکستان کے شہریوں کے حوالے سے، اس میں کنگ سلمان اور جو ان کے کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، ان کی کوششیں رہتی ہیں۔ ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی مشکلات میں پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے ہماری عوام، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا اور سعودی عرب کا ایک رشتہ اس حوالے سے بھی ہے کہ ہمارے لوگوں کی سعودی کے حوالے سے ایک ایفیلیشن ہے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ چونکہ وہاں پر ہمارے دو حرم ہے، ہمارا حج ہے، بہت اہم جگہ ہیں، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اور ان علاقے یہ مقدس مقامات کی ہمارے لوگ جو ہے وہ اس طرح محبت کرتے ہیں کہ میں اس کا بیان نہیں کر سکتا کہ ان کی کتنی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان مقدس جگہوں کی زیارات کر سکیں۔ میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس ہے کہ ہمارا جو ڈالر کا ریٹ بڑھا، اس کی وجہ سے ہماری جو حج کا جو ریٹ ہے اس کے اندر فرق پڑا۔ اگر ہم اسے ڈالر کے اندر کمپیریزن کرتے ہیں تو الحمدللہ اس وقت پچھلے سال کے مقابلے پہ ہم کم ڈالرز کے خرچے پہ ہم اس وقت وہ حج کرا رہے ہیں۔ پچھلے سال $5,000 پر ایک حاجی کا حج ہوا ہے، اور اس وقت ہم $4,000 سے بھی نیچے لے آئے ہیں اس کی کاسٹ کو، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کاسٹ کو مزید کسی طریقے سے نیچے لے کر آئیں۔ یہی اس کے اندر میری گزارشات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی حاجی وہاں پر جا رہے ہیں یہ نمائندے ہیں پاکستان کے، اور وہاں پہ ہر قسم کی مخالفت، چاہے مذہبی ہو، سیاسی ہو، ہر قسم کی منافرت اور مخالفت کو چھوڑ کر ہم صرف ایک پیغام وہاں پر دیں کہ ہم سب ایک ہیں، تاکہ وہاں پر امت مسلمہ کے حوالے سے پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوتے ہیں، وہاں پر پاکستان کا نام بلند کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کا نام اور اس کی عزت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ان باتوں کے حوالے سے بھی ان سے گزارش کروں گا کہ ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہمیں مثبت سوچ کی طرف آنا چاہیے۔
اور جب اس طرح کے کوئی مواقع ہوتے ہیں تو ان مواقع کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ایک یکجہتی اور ایک اتفاق کا میسج دیں. میں نے ایک رات کو ایک میسج بھیجا ہے جتنے بھی ہمارے حاجی حضرات ہیں، 80,000 جو میرے پاس ان کے نمبر موجود تھے، میں نے کوشش کی ہے کہ ان تک یہ میسج پہنچ جائے، اور وہ میرا نمبر جو ہے اس پہ سیو کر لیں. اس میں اگر وہ کوئی اس میں اپنی کوئی سجیشن دینا چاہیں تو وہ ضرور دیں. شکایات بے شمار ہوں گی، اور اتنی زیادہ جب شکایات آئیں گی تو ان کو انٹرٹین کرنا بھی مشکل ہوگا. لیکن بہرحال ہم نے بہت زیادہ اس دفعہ کوشش کی ہے کہ وہاں پر ان کی خدمت کے لیے جو لوگ جائیں وہ صحیح طور پر ان کی خدمت کریں. حج تو ان کو آٹومیٹک مل رہا ہے، لیکن اگر وہ خدمت کرنے کے بجائے صرف حج کی طرف توجہ دیں گے تو میں نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو 4 چیزیں دے رہے ہیں. ایک، آپ کو اداروں سے لیا ہے اور ان اداروں کے حوالے سے آپ کو جو ہے آپ کی سیلری جو ہے وہ اسی طرح آپ کو مل رہی ہے. دوسرا، جب آپ وہاں پر جا رہے ہیں تو آپ کو شاید ٹی اے ڈی اے بھی مل رہا ہے. تیسری چیز کہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو حج کرا رہا ہے اور آپ کو حج کے اخراجات سے آپ کو جو ہے آپ کو نہیں کرنا پڑ رہا. اور چوتھی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے حجاج کی خدمت کے لیے، لہذا اس کی صحیح طریقے سے خدمت کریں، کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے. تو اس حوالے سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی معاونین جو یہاں سے جا رہے ہیں. ایک چیز میں تھوڑا سا کلیئر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ جو پالیسی بنائی گئی تھی اس پالیسی کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو اداروں کی طرف سے معاونین آ رہے ہیں ان کا گریڈنگ کے حساب سے ان کے ادارے جو ہیں وہ وزارت مذہبی امور کو کچھ پیسے بھی ڈالیں گے، لیکن ظاہری بات ہے وہ کم ہوں گے، لیکن وہ ان سے بھی کچھ نہ کچھ رقم لی جائے گی. بہرحال یہ ہماری کوششیں ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پہلے ہوتا رہا ہے اس سے ہٹ کے ہم اس میں کوئی بہتری لا سکیں. تو لہذا اس میں مجھے آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہوگی، اور ایک برداشت جو ہے، بار بار کہتا ہوں کہ برداشت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، کہ برداشت کو جو ہے اپنے ساتھ رکھیں اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور اپنی عبادات کی طرف توجہ کریں، اور اگر کوئی کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کو معافی دے دیں، اور اگر غصہ آتا ہے تو اس کو برداشت کریں، اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا. تو میری یہی گزارشات تھی، اور میری ایک اپیل یہ بھی ہوگی کہ پاکستان کے لیے وہاں پر دعا کریں، پاکستان کے مسائل، پاکستان کی جو معاشیات ہمارے لیے، سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.